إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بحمد اللہ ایک عرصہ دراز کے بعد جامع مسجد چھوٹی چار مینار بنگلور کے اندر خطبہ جمعہ دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ موضوع محاسبہ نفس ہے. آئیے اپنا اپنا حساب کریں. آپ حضرات کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ انگریزی سال کا مہینہ دسمبر پر ختم ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا جو عربی مہینہ ہے وہ ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. اور اس وقت عید قرباں منانے کے بعد، عید کی مسرت و خوشیاں منانے کے بعد، ہم سب اپنے عربی مہینے کے آخری سال کے آخری عشرے میں سانس لے رہے ہیں، اور چند دنوں کے بعد ہمارا 1446 ہجری ختم ہوگا اور 1447 ہجری میں ہم سب قدم رکھیں گے. اسی نئے سال کی آمد کی مناسبت سے اور سن 1446 کے ختم ہونے کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے احتساب نفس، اپنا محاسبہ، آئیے اپنے اپنے اعمال کا، اپنے اپنے ایمان کا، اپنے اپنے اخلاق کا، اپنے اپنے معاملات کا، اپنے اپنے سلوک کا، اپنے اپنے کردار کا حساب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود اپنی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. محاسبہ کیا ہے؟ حساب کس کو کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں انسان اپنے ظاہر اور باطن کا حساب و کتاب کرے. روزانہ کرنا چاہیے، ہر صبح ہر شام کرنی چاہیے اپنا احتساب، اپنا حساب. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، عمل کرنے سے پہلے کرنا چاہیے اور عمل کرنے کے بعد بھی کرنا چاہیے. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں
چاہے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو اسے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو قدم اٹھانا ہے، یہ قدم ہمیں کس سے فائدہ کیا ہوگا، اس میں خیر کیا ہے، اس میں شر کیا ہے۔ یا ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ نے عمل کر لیا، اب اس کے بعد سوچئے کہ ہمارا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق، اپنے ملک، اپنے وطن کے قوانین اور نظام اور سسٹم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ محاسبہ کریں۔ متقی آدمی وہ ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محاسبہ کرتا ہے وہ اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً الکیس من دان نفسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعمل لما بعد کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو اپنے اعمال کے اوپر ہمیشہ نظر رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے، آخرت کی تیاریوں کے اندر اپنے آپ کو صرف کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقل مند آدمی ہے۔ اور احمق اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو بس عمل کیے جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، پانی ڈالتا جا رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ گاجر میں پانی جا رہا ہے یا مولی میں جا رہا ہے، اس سے فصل اگے گی یا اس سے گھاس پھوس اگیں گے، اس میں فائدہ ہوگا یا اس میں نقصان ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اسے اور بھی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے کہ آپ حضرات بزنس مین ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی پیشہ ور، کوئی ہنر مند ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی انڈسٹریل کا مالک ہے، کوئی کسی کمپنی، کسی فیکٹری کا مالک ہے، یا کم از کم کوئی اپنے گھر کا ہی مالک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہترین اور عقل مند جو تاجر ہوتا ہے وہ سال کے اخیر میں اپنی تجارت کا حساب و کتاب کرتا ہے، بیٹھتا ہے، منشی جی کو بلاتا ہے، یا آج کل جو سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں ان سے اپنے فائلیں کو درست کرا کے اس کو بیٹھاتا ہے، کمپنی کا جو مینیجر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو خزانچی ہوتا ہے، جو ٹریزر ہوتا ہے، اس کو بٹھا کر کے پوچھتا ہے سال کی آمدنی بتاؤ، سال کا خرچ بتاؤ، خسارہ بتاؤ یا فائدہ بتاؤ ہمیں۔ باقاعدہ حساب و کتاب لیتا ہے، اپنی پوری دکان کو جرد کرتا ہے، جرد مطلب ایک ایک آئٹم کو دیکھتا ہے، کتنا بیچا، کتنا خریدا، کتنا باقی ہے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ ایسا تاجر جو سال کے اخیر میں اپنا حساب و کتاب درست کر کے آئندہ سال کے لیے دوسری فائل کھولتا ہے، ایسے تاجر کو عقل مند تاجر کہتے ہیں۔ ایسا تاجر فائدہ مند میں فائدہ ہوتا ہے، نقصان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سال ہمیں کہاں کہاں کمیاں ہوئی ہیں، یہاں ہمیں نقصان کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ان اسباب کو جو اس کے کامیابی اور اس کی ترقی کی راہوں میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر دوسرا پروگرام ترتیب دیتا ہے، دوسرے انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب ایسا جو تاجر ہوتا ہے وہ کبھی گھاٹے کا شکار اس کو منہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ عقل مند کہلاتا ہے اور بہترین اور کامیاب تاجر کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک کامیاب انسان جس طرح سے اپنے ماضی اور حال اور مستقبل کا حساب و کتاب رکھتا ہے، اسی طرح سے ایک کامیاب مومن کی علامت یہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ بننے کی علامت یہ ہے، متقی ہونے کی پہچان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا، اپنے اپنے ایمان کا اور عقیدے کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں حساب و کتاب کے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، کچھ عروض ہیں، کچھ گنتیاں ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ناپ ہے، تول ہے، پیمائش ہے، اور اسی طرح سے ناپنے تولنے کا اور دیگر چیزوں کے پیمانے بنے ہیں۔ اسلام نے بھی ناپ اور تول کے پیمانے بنائے ہیں، اسلام نے بھی اپنے ایمان اور عمل کے ناپنے اور تولنے کے پیمانے بنائے ہیں، کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پیمانہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بنایا ہے اور بتایا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ بھی آج بھی الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کے جو ائمہ ہیں اپنے خطبے میں اس بات کو پڑھتے ہیں، جس کا معنی اور مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین کتاب جو ہدایت والی ہے، بہترین گائیڈنس والی جو بک ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کتابوں میں سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔
فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معیار ہے کہ سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین ہدایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اے مسلمانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ اپنا اپنا حساب و کتاب کریں، آغاز کریں اپنے ایمان اور عقیدے سے، اور چلیں عمل کی طرف، چلیں اخلاق کی طرف، چلیں معاملات کی طرف، اور ہر ٹکڑے کو قرآن و سنت کے پیمانے میں رکھ کر کے سوچیں کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بتایا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتائی ہے، خیر اور شر کی راہوں کو واضح کر دیا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین گائیڈنس، سب سے بہترین روشنی قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کا قرآن ہے، رب کی تعلیمات ہیں، رب کا قرآن ہے، یہ سب سے بہترین کتاب ہے. اور اللہ کے نبی خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت اور سب سے بہترین گائیڈنس رہنمائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آؤ یہ کسوٹی ہے، اسی کے اوپر ہر مسلمان کو، ہر انسان کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یا ہر انسان کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، بہترین انسان کہتا ہے، بہت سافٹ منش اپنے آپ کو ظہور کرتا ہے، بہترین اور اچھا آدمی اور امن و شانتی والا آدمی سمجھتا ہے. آؤ اسی معیار پر بحیثیت انسان بھی خود کو تولو، اور آؤ اسی معیار پر بحیثیت مسلمان بھی خود کو تولو کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اللہ اس کے رسول کے بیان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے اس کے اوپر کیا تعلیم فرمائی. مثال کے طور پر آپ سجدہ کرتے ہو، آپ سے پوچھا گیا نماز میں آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ کا جواب ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ نہیں. تعلیم اللہ کی اور ہدایت کس کی؟ عملی طور پر اس کی پریکٹیکل شکل میں اس کی ہدایت کو کس نے دی ہے ہم کو؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے اسے عمل کر کے ہم کو دکھایا کہ ہمیں کس طرح سے مسجد کے اندر آپ آتے ہو. آپ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر ڈالتے ہو پھر بائیں پیر ڈالتے ہو. کہنے والا کہہ سکتا ہے میاں آپ واش روم جاتے ہو تو بائیں ڈالتے ہو، اور جب مسجد میں آتے ہو تو دایاں پیر ڈالتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے، آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں، ہمارے نبی نے ہمیں مسجد میں جا کر جانے کے لیے داہنے پیر کو ڈالنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں حمام میں، ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں، واش روم میں جانے کے لیے ہمیں بایاں پاؤں داخل کرنے کا حکم دیا. یہ معیار ہے. اب اگر کوئی بندہ بایاں پیر مسجد میں ڈالتا ہے، دایاں پیر اگر واش روم میں ڈالتا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ بولیے. کہیں گے نا غلط ہے، یا اسے حال پہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، سب کو جینے کا حق ہے، جینے دو. سب کو کرنے کا حق. اللہ کے نبی نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ کے سامنے کھا رہا ہے، چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کھانے دو، کوئی بات نہیں بھائی، ہر آدمی آزاد ہے. کوئی بائیں سے کھائے، کوئی دائیں سے کھائے، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. آپ اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھا سکتے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ. دین یہ ہے کہ جب کوئی برائی کا کام دیکھو تو مومن کا ایمان پھڑک جاتا ہے، دماغ کی رگیں تن جاتی ہیں، فوراً زبان کھلتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ یہی ایمان کی علامت ہے. اور جو چپ چاپ گونگے بنے رہتے ہیں اسے اسلام نے الشیطان الاخرس کہا. گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے. مومن شیطان نہیں ہوتا، مومن گونگا نہیں ہوتا. برائی کی باتوں کو دیکھ کر ٹوکتا ہے، بولتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے عزیزوں، معیار بتایا ہے اللہ اس کے رسول نے. ہر آدمی اپنے منمانی نہیں بتائے گا. کوئی آدمی دائیں سے چل رہا، کوئی آدمی بائیں سے چل رہا، منمانی نہیں چلے گی. اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں. اسلام نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ آپ کو دیے ہیں. یہ منہج ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس طرح سے عمل کیا ہے اسی طرح آپ کو بھی عمل کرنا ہے، اسی طرح رکوع کرنے ہیں، اسی طرح زندگی گزارنی ہے، اسی طرح سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی. محاسبہ کرو اپنے نفسوں کا، سال ختم ہونے والا ہے، چند دن اور باقی ہیں. حساب و کتاب کرو آپ کہاں کھڑے ہو، جنتی ہو یا جہنمی. ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کتاب اللہ کے آئینے میں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں اپنے ان میں آئینے میں اپنی شکلوں کو ڈالو اور دیکھو کہ آپ کہاں کھڑے ہو. آپ ایمان، آپ مومن، آپ منافق،
آپ عملی طور پر آپ کے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، اخلاقی طور پر آپ کی زبان کے اندر کتنی کمیاں ہیں، معاملات کے طور پر آپ کتنے حرام خور ہیں اور کتنے حلال خور ہیں۔ کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کون کس کی جائیداد اور زمینیں گھڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کون کس کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ اس میں جانتا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے، ہر انسان جانتا ہے گٹکے تمباکو کھانا یہ صحت کے لیے مضر ہے، جانتا کہ نہیں جانتا؟ اس کے باوجود بھی ڈھکیل رہا ہے۔ تو پھر ہر آدمی جانتا ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچو، خواہ مخواہ اسلام کا نام رسوا نہ کیا جائے، اسلام کا نام بدنام نہ کیا جائے، ہر برائیاں اسلام کے نام پر نہ کی جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بدکاری بھی کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم شراب بھی پی رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم ایک دوسرے کے حقوق کے قابض بھی، ہم مسلمان ہیں ہم ایک دوسرے کی زمین و جائیدادوں کے اوپر ناجائز طور پر کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر اور مختلف کیسز ڈال کر ان کو تنگ کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم زناکاری کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری لڑکیاں بے پردہ گھوم رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ یاد رکھو، چاہے آپ منسٹر ہو، چاہے آپ وزیر ہو، چاہے آپ لیڈر ہو، چاہے آپ عالم ہو، چاہے آپ مولوی ہو، چاہے آپ عوام ہو، چاہے آپ تاجر ہو، چاہے آپ حسین و خوبصورت ہو، چاہے آپ سیلیبریٹ ہو، چاہے آپ دنیا کے ٹاپ بادشاہوں میں سے ہو، قرآن و سنت وہ آئینہ ہے جس آئینے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا حساب و کتاب وہاں ہو جاتا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العزت نے معیار بتایا، یہاں تو حساب و کتاب اپنا کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا یوم القیامہ امام اللہ۔ اے لوگو، مرد ہو یا عورت، اسلام سب کے لیے ہے۔ ہماری مائیں بہنیں یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے، تمہارے لیے ہمارے لیے سب معاملہ برابر ہے۔ جس طرح ہماری جائیداد اور شوہر کی پراپرٹی میں اس کے بیٹوں کا حق ہے، اسی طرح ہماری جائیداد اور پراپرٹی میں ہماری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بہنوں کا حق ہی نہیں، بھائیوں ہی کا نہیں، بلکہ بہنوں کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ اور تم دنیا میں اپنی منمانی کر کے جو کچھ بھی حرام اور حلال اللہ رسول پہ تھوپتے ہو، اللہ اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ جہیز کے نام پر جو تم اپنے گھروں کو بھرتے ہو جہنم میں، جہیز کے نام پر جو تم نے گھروں کو بھرا ہے، شادی کے یہ موقع چل رہے ہیں پورے بھارت کے اندر، میں دیکھ رہا ہوں 14 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ صرف وصولی ہو رہی ہے، اس مردود دولہا دے رہا ہے۔ اور ہر مسلمان، جس میں صرف اہل حدیث کی خصوصیت نہیں ہے الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر، اور اہل حدیث ہو تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں، تم تو کلنک کا ٹیکا اور بن گئے ہو، اللہ رسول کا نام لیتے ہو اور حرام کھاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ دوسروں کو تو تم تانے دیتے ہو، اس کا ایمان خراب، اس کا عقیدہ خراب، اور ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو اپنی جائیدادوں میں حصہ دیتے ہیں۔ پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم نے جہیز میں دے دیا۔ جہیز میں کس نے حکم دیا آپ کو دینے کے لیے؟ کس نے کہا؟ یہ 20 لاکھ 50 لاکھ جو شادی بیاہوں پہ اپنی بیٹیوں کے اوپر خرچ کرتے ہو، یہ کس کا مال ہے؟ آپ کہیں گے ہمارا مال ہے، ٹھیک ہے آپ کا مال ہے، آپ کو حق کیا ہے یہ دینے کا یہ بتائیے۔ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ تم سے حساب لینا۔ من اینا کسبت وفیما انفقت۔ 4 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں سے کیا۔ احتساب کرو۔ یہ بلائیں آج بھارت کو کھا رہی ہیں مسلمانوں کو۔ ہم چلا چلا کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں پیسے بچاؤ، پیسے بچاؤ۔ ان دولہے کے نام پر چوروں ڈاکوؤں کو مت دو۔ یہ تمہاری بیٹی کی آبرو لوٹ کر، یہ طلاق دے کر، پروانہ دے کر تمہیں تمہارے گھر بھیجے گا۔ پھر تم کورٹ اور کچہری اور گورنمنٹ کے اندر جا کر کے 3 طلاق 1 طلاق 4 طلاق کے اوپر تمہارے فیصلے جو مسجدوں میں ہونا تھے، آج پارلیمنٹ کے کفار اور ملک مشرکین کر رہے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں،
ہم مسلمان خطرے میں، فلاں خطرے میں، وقف خطرے میں، وقف خطرے میں، وقف. اب اس کے اوپر گفتگو پورا خطبہ چاہیے. ہڑپ رہے ہیں لوگوں کی جائیدادوں کو، ہم کھا رہے ہیں مسلمان. اندھا سمجھا ہوا آپ نے سب کو قوانین کے ساتھ. کیا سمجھا ہوا؟ بہرے بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر. تم سے ہم سے زیادہ تیز نگاہیں ان کی ہیں. قرآن و سنت کو ہم اتنا نہیں جانتے جتنا ہماری اور انڈیا کی حکومت کے یہ پولیس، جن کو تم سمجھتے ہو کہ ایسے ویسے، حقیقی ملک کو چلانے والی یہ پولیس ہوتی ہے. موقع آئے گا تو وزیر اعظم کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتا ہے. یاد ہے کہ نہیں جاتا؟ ان سے زیادہ پنگے نہ لیا کرو، نہ الجھا کرو. اچھے اچھے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے بڑے قریب سے ان کو پرکھا ہے، دیکھا ہے. 8-9 مہینے بامبے کے اندر 24 گھنٹے پولیس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. تمہارے دین کو تم جتنا نہیں جانتے اس سے زیادہ یہ جانتے ہیں. سمجھے آپ؟ ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں جو ان کے پاس ہے اخلاق. ان کو سب پتہ ہے کس کو پیٹنا ہے، کس کو ریسپیکٹ دینا ہے، کن کو عزت دینی ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دین کے اوپر جڑو، اپنے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وہ بھی کہتے ہیں تم اپنے اسلام پہ مضبوط ہو جاؤ. شراب پی کے ہمارا بھائی روڈوں کے اوپر گالیاں دے کے چلے گا، پولیس اٹھا کے جوتے مارے گی کہ نہیں مارے گی؟ تب آپ کہو گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے. کسی کی بہن بیٹیوں کو لات مار کے باہر کرو گے، طلاق دو گے، وہ پولیس اسٹیشن نہیں جائے گا؟ زمین اور جائیداد ہڑپنے کے لیے، دکان ہڑپنے کے لیے. آپ نے دیکھا کل کا حادثہ، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کتنے سپنے سجے ہوئے، کتنے دلہوں کے دلہنوں کے جوڑے، کتنے تاجر، کتنے بزنس مین ایئر انڈیا کی فلائٹ سے کتنے خواب سجائے ہوئے بیچارے. بلکہ گجرات کا سابق منسٹر بھی بیٹھا ہوا اسی کے اندر. کون؟ سابق منسٹر بھی بیٹھا ہوا. اللہ کی قضا آئی، اللہ کا حکم آیا، لمحے 2 منٹ کے اندر احمد آباد کے ایئرپورٹ سے فلائٹ اڑی، جہاز اڑا. نہ تمہارے ٹاور کام آئے، نہ تمہاری ٹاوری کام آئی، نہ تمہارے تفتیش، نہ تمہاری پولیس، نہ کوئی بھی کام نہیں ہے. کوئی کام آیا؟ اللہ کا حکم آیا، جہاز نہ جانے کیسے کسے ٹرائب بلاسٹ ہوا، اور اس کے اندر 242 کروکی کے ساتھ، پائلٹ کے ساتھ جتنے تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو مر گئے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. یہ ایک بہت اندوہناک حادثہ ہے. عبرت لینا چاہیے ہندوستان کے لوگوں، بھارت کے لوگوں کو، بھارتی لوگوں کو، چاہے مسلم ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. وہ منسٹر ہو، وزیر ہو، پولیس ہو، انسپیکٹر ہو، متولی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، محدث ہو، مقرر ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ موت اور زندگی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین زندگی، بہترین عمل جو اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. اسی لیے اللہ نے زندگی دی ہے اور موت بھی اسی لیے دی ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے. اللہ کی قسم، آپ اس دنیا کے محافظ ہیں، آپ اس جانوروں کے محافظ ہیں، آپ ذرے ذرے کے محافظ ہیں، آپ ایک ایک آسمان اور چاند اور ستاروں کے بھی آپ محافظ ہیں. آپ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، آپ کی وجہ سے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، آپ کی وجہ سے سورج نکلتا ہے، آپ کی وجہ سے رات اور دن آتے ہیں. جس دن آپ نہ ہوں گے، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا اس روئے زمین پر موحد توحید پرست باقی نہ ہوگا، اس دن یہ سورج مٹا دیا جائے گا. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ دن ہوگا جب آدمی پرندوں پتنگوں کی طرح سے بکھر بکھر کے اڑ رہا ہو، جب سورج کا گولا بجھا دیا جائے گا، زمین کھڑکا دی جائے گی، خوب بھیانک تیز آوازیں گونجیں گی، اور جناب علی پہاڑ
بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالوں کی. پتہ ہے آپ کو یہ پوری دنیا کو میسج آپ کو دینا ہے, مسلمانوں آپ کو دینا ہے. لیکن ہم ہی جب اندھیروں کے مسافر ہو گئے, جو اجالوں میں ہم لوگوں کو تعلیم دینے والے تھے, ہم خود اسی گڈھے میں گر گئے. کون سا وہ جرم ہے جو آج ہم مسلمان نہیں کرتے؟ کون سا وہ گناہ ہے؟ عزیزان گرامی یاد رکھو, ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. رب نے یہ کائنات ایسے بیکار نہیں بنائی ہے. اس زمین بھی گواہی دے گی, اور زمین تو بڑی دور کی بات رہی. یہ روم یوم نختم علی افواہہم, اس دن وہ دن ہوگا جب اللہ تمہاری ہماری زبانوں پر مہر لگا دے گا, اور جسم کے چمڑے بولیں گے, روئیں بولیں گے. جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے. وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے جو بھی نکلتا ہے نوٹ ہو رہا ہے, نوٹ ہو رہا ہے. آپ ابتلاء اور آزمائش اور امتحان میں ہیں. آپ کی حکومت, آپ کی صدارت, آپ کی علمیت, آپ کی محدثیت, آپ کی تجارت, آپ کا سب کچھ ایک آنکھ بند, نہ انسٹر نہ منسٹر. کوئی نظر آیا, کوئی بچا پایا؟ آج دیکھیے بھارت کے اندر 3 دن کے لیے سوگ منانے کا حکم دیا گیا ہے. بس 3 دن کے بعد پھر وہی رنگ رلیاں شروع, پھر وہی ناچ گانے. یاد رکھو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے یہ دنیا فانی ہے, چند دن کی زندگی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہمارے رب نے کہا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. سال گزرا ہے, 1446 کا گزر رہا ہے, چند دن باقی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں, ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں, ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق نہیں دیے ہیں, ہم نے کتنے لوگوں کے مال لوٹے, ہم نے کتنے لوگوں کے قرضے باقی ہیں. سال گزرنے سے پہلے کتنے لوگوں کے قرضے ہم نے بہانے. دے دیں گے, دے دیں گے بھائی, دے دو, دے دیں گے یار, دے دو. گلی چھوڑ دیتا ہے, محلہ چھوڑ دیتا ہے, قرض لے کر کے دینے والا خود بھکاری بن جاتا ہے بیچارہ. یہ حالت ہوتی ہے آج ہماری حالت. یہ قربانیاں کریں گے, 10-10 لاکھ کی, 20-20 لاکھ کے بکرے آ رہے ہیں, 15-15 لاکھ, اور 10 لاکھ کا بکرا قرض لے کے کسی اور کو بنایا ہوا ہے. کس نے کہا تم کو قربانی کرنے کے لیے؟ دو اس کے قرضے, دو اس کی ضرورتیں پورا کرو غریبوں کے, ورنہ مر جاؤ گے. تو شہید کے بھی جنازے, جس کا مقام یہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرض معاف نہیں ہوتا, وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ کسی کا لیا ہوا قرض واپس نہ کرے. کیا سمجھایا آپ نے؟ کیا سمجھایا آپ نے؟ مذاق سمجھا ہوا ہے؟ کیا سمجھا ہوا آپ نے؟ ہم میں ہر دوسرا ایک دوسرے کا مقروض ہے, ہر دوسرا ایک دوسرے کے مال کو کھا رہا ہے. بہن ہے بھائی کا مال, بھائی ہے بہن کا مال, جائیداد. اور یہ جو بات آئی نا, یہ حساب کرو شادی اور بیاہ, پیسے بچاؤ, پیسے بچاؤ, آسان کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرها مؤونۃ, سب سے بابرکت شادی وہ ہے جو سب سے آسان طریقے سے شادی ہو. آسان, آسان. گھر میں بیٹھ کر 4 آدمی بیٹھ گئے, گواہ آ گئے, مہر دے دیا, اور بھائی ہماری بیٹی آپ کو بیاہ دی, 1.5 سال ولیمہ, جاؤ میاں آپ کرو, ہال لو, بنگلہ لو, جو بھی لو آپ کرو, میدان میں کراؤ, ٹینٹ میں کراؤ, جہاں بھی کراؤ. ولیمہ لڑکے کے اوپر, لڑکی کے اوپر 1 ٹکا بھی نہیں, 1 ٹکا بھی نہیں. لیکن نہیں, ہمارے یہاں کیا, ہم مالدار ہیں, ہم کروڑ پتی ہیں, ہم اسکول کے لیے مانگیں, ہاسپٹل کی تیاریاں کریں, دوسروں کے دروازوں پر ہم مریض لے جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم ڈاکٹر کی مانے ہاسپٹل بناؤ نہیں, لیکن ڈاکوؤں کو دینے کے لیے یہ چور. اور یاد رکھو یہ دینے والا بھی اور یہ جہیز لینے والا, یہ دونوں ڈاکو ہیں, یہ دونوں مجرم ہیں. یہ قیامت کے دن دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جس نے اپنے بیٹوں کا حق مار کے بیٹی کو دیا ہے, یاد رکھو وہ بھی قیامت کے دن وہ مال لانا پڑے گا. اور جس نے بیٹی کا حق مار کر کے خود کھا لیا ہے, بھائی یا بیٹے کو دے دیا ہے, وہ بھی قیامت کے دن کھا. تم نے معمولی سمجھا ہوا ہے, ہمارا رسم ہے, ہماری رواج ہے, ہمارا رواج ہے. یہ رسم رواج اسلام کے اندر نہیں ہے. مسجد میں نکاح کرنے سے مسجد بہت بابرکت نہیں ہو جاتی, نکاح بابرکت نہیں ہوتا, یاد رکھنا. ہم نے بہت سارے نکاح دیکھے مسجدوں میں, لیکن چند دنوں کے بعد طلاق کے پیپر لے کے ادھر ادھر درمدر مار رہے ہیں.
مسجد میں نکاح کرنا کوئی برکت اور ثواب اور اجر کا کوئی دینی کام نہیں ہے، نہ یہ کوئی سنت ہے، جو تم نے رواج بنایا ہوا ہے یہ تمام سب چیزیں ٹھگوسلا ہے۔ یہ نکاح چوراہے میں بھی ہوتا ہے، نکاح شادی ہال میں بھی، نکاح گارڈن میں بھی، نکاح آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم نے دھوکہ دینے کے لیے اللہ کو، اس کے رسول کو، وہ لوگوں کو کہ مسجد میں نکاح کو۔ اب میرے پاس ایک کیس آیا، کہنے لگے اس کا جواب چاہیے۔ جواب کیا ہے؟ لڑکا والا بھی عمرہ کرنے جائے گا، لڑکی والے بھی عمرہ کرنے جائیں گے، مدینے میں نکاح ہوگا۔ ہم نے کہا جا کر کے آسمان میں بھی کریں، ابے مرنا سب کو ہے، یہ کون سی بابرکت والی چیز ہے مدینے میں نکاح کر لو، مکے میں نکاح کر لو، حرم میں؟ کوئی ثواب اور اجر کا کام نہیں۔ ہم سے تم سے زیادہ صحابہ کرام مسجد نبی سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے، لیکن کوئی مائی کا لال مولوی ثابت نہیں کر سکتا کسی نے اپنے نکاح مسجدوں میں کروائے۔ لیکن ہم ہو گئے منافق، ہم ہیں منافق دوغلے، ہم کہتے نہیں وہاں نکاح ہوگا تو بہت بابا، اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ بات، مسلمان بنو، صحیح مسلمان بنو۔ ہماری باتیں بری نہیں لگی، بہت میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہوں گے، ذرا یہ کڑواپن بھی قبول کرو۔ کیوں؟ یہ زخموں کے اوپر مرہم لگا رہا ہوں میں۔ سدھرو، صحیح بنو۔ آپ نے کوئی 30 مار خان نہیں ہیں، نہیں آپ نے کوئی آسمانوں میں پیوند لگائیں، ہم سب اسی زمین پہ چلنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو حلال کرو، اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے درست کا حساب و کتاب لو۔ آخری سال ہے، یہ سال گزرنے سے پہلے سب کے حق حقوق ادا کر دو، بیٹیوں کے دے دو، بہنوں کے دے دو، بیویوں کے دے دو، جناب علی، اور حرام چیزوں سے بچو۔ جہیز لینا بھی حرام ہے، اور جہیز بولو، کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے ڈیمانڈ کرنا حرام ہے، ڈیمانڈ کرنا حرام ہے، ایسے اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہیں کو پتا ہے زیادہ اسلام؟ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، ان کو نہیں پتا تھا، آپ کو پتا ہو گیا ڈیمانڈ۔ دیکھیں لینے کے کیسے کیسے بہانے، اور یہ دینے والا بتا رہا ہے، لینے والا نہیں، کیا دینے والا۔ اب باپ بھی اتنا چالاک ہے آج کل کا لومڑی کی طرح، نہیں مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، بیٹے سے آپ سمجھ لیں، بیٹے سے سمجھ لیں، کیا بھولا پن ہے، کیا سیدھا پن ہے، کیا بیٹے سے سمجھ لیں، بیٹا کا جو کہے اس کو دے دیں۔ تف ہے اہل حدیثوں کا، مطلب تم سدھرو، آئیڈیل بنو ان جاہلوں کے لیے، سب کے لیے، جاہل مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کی قسم پورے بھارت میں یہ عذاب ہے۔ بنگلور کے لوگوں، اللہ کے لیے سدھرو۔ میری درخواست ہے آپ حضرات، نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی اطاعت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی، وہ نبی رسول کیوں نہ ہو، کسی مخلوق کی اطاعت رب کی نافرمانی میں جائز اور حلال نہ۔ یہ کہو کہ میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں، ہو جان دو، لیکن اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، خوش کرو۔ اور باپو جو تم دیتے ہو نا، اس کا حساب و کتاب قیامت کی دن آپ کو دینا پڑے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اسلام نے وراثت رکھی ہے، وراثت رکھو، وراثت میں حصہ دو۔ یہ حلال ہے، یہ جہیز لینا دینا، جوڑا گھوڑا توڑا موڑا، یہ سارا کا سارا حرام ہے۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ ہاں، گلے تک اٹکا ہوگا تو کہاں سے آواز نکلے گی؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک دوسرے کے حق حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائے، اللہ مومنوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوان بے قصور جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما مولا۔ اے اللہ ان کے والدین کو ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا یابی عطا فرما مولا، شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جو گھروں میں مریض ہیں، بیمار ہیں، چھوٹے بڑے، مرد عورت خواتین جو بھی، اے اللہ سب کی بیماریوں کو نجات، انہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں جو غریب ہیں انہیں مالدار بنا، جو مالدار ہیں اللہ تیری راہوں میں خرچ کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ مسلمانوں پہ خرچ کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ ہم سب نوجوانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بہترین اور صالح نیک اور بیویاں عطا فرما مولا، اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو اللہ نیک اور صالح شوہر عطا فرما مولا۔ اے اللہ جن کے پاس بیٹیاں ہیں، اے اللہ انہیں صبر اور تحمل
اور اللہ تبارک تعالیٰ اور حلال کھانے اور حلال طریقے سے حلال اچھے بچوں کی نکاح کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہم کو، سب کو نمازی بنا، پاک باز بنا، متقی بنا، اے اللہ پرہیزگار بنا مولا۔ اے اللہ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے دین، ہمارے ایمان کی اللہ اصلاح فرما دے مولا۔ اے اللہ یہ آخری سال جو گزرا ہے، اے اللہ اس میں جو بھی کمیاں ہوئی ہیں، اے اللہ بہت کمیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئی ہیں، اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو چھوٹے بوڑے نیک کام ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں قبولیت کا درجہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں حلال طریقے سے، اللہ ان قربانیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا مولا۔ اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سبب بنا مولا۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا۔ اللہ انہیں حجاب اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں جینے، رہنے اور سلیقے اور عزت اور آبرو سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن کی خدمت کرنے اور وطن کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ توڑ جواب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہماری زمین اور جائیداد کی حفاظت فرما، ہمارے مسجد، مدارس، خانقاہ اور اسی طرح سے ہمارے قبرستانوں کی اللہ حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ظالموں کے چنگل سے ہم سب کو نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو ظالم ہیں اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما مولا۔ اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے قدموں کے نیچے سے زلزلے عطا فرما مولا۔ اے اللہ انہیں اس دنیا کے اندر نیست و نابود فرما دے مولا۔ اے اللہ جو ظلم کرتے ہیں اے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں برباد کر دے۔ ہمارے وطن کے اندر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان سب کو ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.